کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے اور شب قدر میں قرآن کی آمد ہوئی اور اب فرشتے آتے ہیں، لیکن شب میلاد میں محبوب کبریا حبیب پروردگار تشریف لائے، اس لیے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے اور اس رات کو مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل گولڈن نگر میں ہم نے آقا علیہ السلام کے معصوم بچپن پر کچھ دیر گفتگو کی تھی اور ہم وہ سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے اس سال اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہماری نئی نسل کو پتہ چلے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہ ہو تو انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ جو جاہل، جو گوار، جو اجٹ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو وہ ماں باپ کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھتا ہے ماں باپ اس کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن جس بیٹے کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر وہ ہزاروں نعمتوں کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ اگر ماں باپ کا مرتبہ معلوم نہ ہو تو آدمی ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ جو لوگ آج اللہ کے نبی کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں ان لوگوں کو رسول کا مرتبہ نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی عظمت نہیں معلوم، ان لوگوں کو آقا کی بزرگی نہیں معلوم، اس لیے وہ میرے سرکار کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو آقا کا مرتبہ بتائیں، وہ مرتبہ جو قرآن میں ہے، وہ مرتبہ جو حدیث میں ہے، وہ مرتبہ جو صحابہ نے بیان کیا، وہ مرتبہ جو بزرگوں نے، محدثین نے بیان کیا، تاکہ تم کو پتہ چلے، تاکہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل بھی میں نے بڑی لمبی تمہید میں یہ عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، لوگوں آج جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچپنے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کا بچپن بیان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، اپنے نبی کا بچپن اتنا حسین ہے کہ اپنے نبی کا بچپن ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی عظمتی اور بزرگی میرے نبی کے قدموں میں نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اس وقت ہمارے شہر مالیگاؤں میں گلی گلی کوچے کوچے سجے ہوئے دیوانگان رسول کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس رات کا انتظار تھا دعا کی قبولیتوں کی رات آ گئی، دعا کی مقبولیتوں کی رات آ گئی، بھیک ملنے کی رات آ گئی، خیرات ملنے کی رات آ گئی، شب قدر سے افضل رات آ گئی، محبوب کی آمد کی رات آ گئی، میلاد النبی کی رات آ گئی، حبیب کردگار کی رات آ گئی، نور الہی کے نزول کی رات آ گئی، عرش کے تارے کے زمین پہ آنے کی رات آ گئی، بلکہ عرش سمٹ کر فرش پہ آنے کی رات آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا آج منایا جا رہا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد منایا جا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں منایا؟ کیا صحابہ نے نہیں منایا؟ کیا محدثین نے نہیں منایا؟ کیا قرآن نے نہیں منایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، حضور کی آمد کے جشن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو
تو اس وقت کیا عجائبات ان کی امی نے دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تھے. یعنی نبی کی پیدائش کے تذکرے کو کرنے کو میلاد کہتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کے طور پر میرا حسن ظن ہر ایک سے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی سے اختلاف ہے شاید ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، حدیث میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منائی. اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شاگردوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، بیٹھو، علم حاصل کرو. جب علم تمہیں ملے گا تو تمہیں پتا چلے گا. ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو حبیب کردگار ہے، خدا کا نائب مطلق ہے، اللہ رب العزت کا حبیب اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبیوں کا سید و سردار ہیں. ہاں یہ وہ رسول ہیں کہ جس کی غلامی کرنے کے لیے عرش سے جبریل فرش پہ آتا ہے، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں. جبریل سدرا چھوڑ کر، جبریل جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتا ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہے. لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا. اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے. ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے. کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں؟ ہم اللہ کی کتاب میں بتا رہے ہیں. یارو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا. قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے. جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا، یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں، میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں، میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں، نبیوں کا تو پڑھا، غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں، جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں. بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی یہ بھی اللہ نے بیان کیا. یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی نظر مانتی ہے اللہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. پتا چلا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، اور اللہ سے انہوں نے مانگا تھا اولاد، اللہ نے دیا بیٹی، اور بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا مجاوری کے لیے. یہ مجاوری کیا چیز ہے؟ یہ مجاوری کسے کہتے ہیں؟ اور پھر بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہاں پر آج کی تاریخ میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. کچھ ظاہر ہیں اور کچھ جو ہیں حالات زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے نشانات نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. حضرت مریم کی ماں نے، حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اولاد مانگی کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ان مزارات کی مجاوری کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں، اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ جب اس عورت نے منت مانی مجاوری کے لیے، وقف کرنے کے لیے، تو ہم نے اسے اولاد بھی عطا کی. اور مریم اس عورت کا نام ہے جو مجاوری کرتی تھی نبیوں کے مزارات پر. مجاوری کو لوگ مزار کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مجاوری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور مجاوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اس پر مجھے جانا نہیں، میرا یہ عنوان ہی نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں، ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں. ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے، نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ حرام ہے. اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے. یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو. جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی
پڑے گا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا، اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے؟ کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے؟ جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو، محمد ڈے مناتے ہو، نبی کا دن مناتے ہو، ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا، اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں۔ لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال، 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر، اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، توجہ فرمائے حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک، سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک، جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک، اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے، دور نزدیک سننے والے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے۔ یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے، اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے۔ اب